بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الصمد روزانہ 35 مرتبہ پڑھنے کے فائدے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں اور قرآن پاک کی آیات میں بے شمار روحانی راز اور برکتیں پوشیدہ ہیں۔ انہیں عظیم کلمات میں سے ایک کلمہ اللہ الصمد ہے، جو سورہ اخلاص کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، کامل قدرت اور سب کی حاجت روائی کو ظاہر کرتا ہے۔ الصمد کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر چیز سے بے نیاز ہو مگر ہر مخلوق اسی کی محتاج ہو۔ جب بندہ اس عظیم صفت والے رب کو پکارتا ہے تو اس کے دل میں یقین، سکون اور اللہ پر مکمل بھروسہ پیدا ہوتا ہے۔ روزانہ 35 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ایک ایسا روحانی عمل ہے جو انسان کی زندگی میں برکت، آسانی اور اللہ کی خاص مدد کا سبب بن سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ الصمد، سورۃ الاخلاص، یعنی اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، واللہ الغنی وانتم الفقراء، سورۃ محمد، اللہ بے نیاز ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ اسی طرح فرمایا، وما بکم من نعمت فمن اللہ، سورۃ النحل میں، ترجمہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ ہر نعمت، ہر رزق، ہر مشکل کا حل صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب بندہ اللہ الصمد کو کثرت سے پڑھتا ہے تو گویا اللہ کی اسی صفت کو پکار رہا ہوتا ہے کہ اے سب کی حاجت پوری کرنے والے، میری حاجت بھی پوری فرما۔ حدیث مبارکہ میں بھی اس ذکر کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الاخلاص قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کا ہر لفظ، ہر کلمہ بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے اور اللہ الصمد اس کا مرکزی حصہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کو کثرت سے پڑھتے تھے۔ جب اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، کیونکہ اس میں رحمان کی صفت بیان ہوئی ہے اور میں اسے پسند کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، جو شخص اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ روزانہ 35 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنے کے کئی روحانی فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی عظمت اور اس پر یقین مضبوط ہوتا ہے۔ جب انسان بار بار یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا دل دنیا کی محتاجی سے ہٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان کے اندر صبر، شکر اور توکل کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی حاجات کو پورا فرماتا ہے، چونکہ الصمد کا مطلب ہی حاجت روائی کرنے والا ہے۔ اس لیے جو شخص اس صفت کو پکار کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی مشکل آسان فرماتا ہے۔ بہت سے بزرگوں، اولیاء اللہ نے اس ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور اس کی برکت سے انہوں نے بڑی بڑی مشکلات سے نجات حاصل کی۔ تیسرا فائدہ، رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ جب بندہ یقین کے ساتھ اللہ الصمد پڑھتا ہے کہ میرا رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کے گھر میں سکون، محبت اور برکت آتی ہے۔ چوتھا اہم فائدہ یہ ہے کہ دل کا سکون نصیب ہوتا ہے۔ آج کے دور میں انسان پریشانی، بے چینی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے، لیکن اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب کوئی شخص روزانہ 35 مرتبہ اللہ الصمد پڑھتا ہے تو اس کے دل میں عجیب سا اطمینان پیدا ہوتا ہے، اس کی پریشانیاں کم ہونے لگتی ہیں اور وہ خود کو اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ الصمد کے بارے میں آپ نے بہت سارا سنا ہوگا اور بہت سارے لوگ اللہ الصمد کے وظائف کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، لیکن آج ایک ایسا اللہ الصمد کا عمل بتانے لگی ہوں جو خاص اللہ والوں کا عمل ہے۔
جو بندہ بھی صرف 35 بار اللہ الصمد پڑھتا ہے وہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ یہ خاص بزرگوں کا اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ کئی بار آزمایا جا چکا ہے۔ خاص کر اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے کہ آسمان کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں، عرش کا دروازہ اس بندے کے لیے کھل جاتا ہے جو بندہ اللہ الصمد کا ورد کرتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، سورۃ اخلاص، اس کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس کے بہت سے وظائف کیے جاتے ہیں اور میں جو ایک خاص بالکل تھوڑی تعداد کا عمل آپ کو بتانے لگی ہوں، اس کی برکات اور اس کے معجزات دیکھ کر بڑے بڑے لوگ حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی بالکل مختصر سی صورت ہے۔ اس کے صرف 4 آیات ہیں اور آیت نمبر 2 کو آپ نے 35 بار، سورہ اخلاص کو آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور پھر پڑھنے کے بعد آپ اپنے حالات، اپنی کیفیات دیکھ لینا۔ بندے کے جو بھی جتنے بھی کام رکے ہوتے ہیں وہ سارے اس عمل سے پہلے دن ہی یہ کرو تو سارے کام جو راستے بند ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، سارے کام خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں اللہ الصمد پڑھنے سے اللہ پاک انسان کی کیسے مدد فرماتے ہیں کہ اللہ الصمد کے ورد سے عام لوگوں کو بھی بے شمار فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں اور آج تک ہو رہی ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے کاروبار میں خیر و برکت ہو، رزق میں وسعت ہو، اس کو چاہیے اللہ الصمد کو پڑھ لے۔ اس بندے کی کبھی بھی زندگی میں جیب پیسوں سے خالی نہیں رہے گی، اور حقیقت ہے اسے بہت سارے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا۔ بہت سارے لوگ آج بھی ایسے ہیں جن کے بارے میں جانتی ہوں جو اس عمل کو کر کے عجیب و غریب جگہوں سے مال و دولت حاصل کر رہی ہیں۔ محترم ناظرین، ذکر اللہ افضل ترین اعمال اور بہترین عبادات میں سے ایک ہے، بلکہ اعمال صالح کی روح ذکر اللہ ہے، کیونکہ عمل اگر ذکر اللہ سے خالی ہو تو وہ اس جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ اور حدیث نبوی میں اس کی اہمیت، قدر و منزلت، فضیلت اور اس کے فوائد و ثمرات کو متعدد طریقوں سے واضح کیا گیا ہے۔ چنانچہ کہیں ذکر اور ذکر کرنے والوں کے اجر و ثواب کا تذکرہ کر کے اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، کہیں کثرت ذکر الہی کا حکم دیا گیا ہے، اور کہیں ذکر اللہ سے غفلت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کو سب سے بڑی نیکی قرار دیا ہے۔ اس کا فرمان ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یعنی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ذکر اللہ عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے، کیونکہ تمام عبادات کا مقصد بھی ذکر اللہ ہی ہے۔ سو اس اعتبار سے ذکر اللہ تمام عبادات کی روح اور ان کی جان ہے۔ ناظرین، ذکر کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک عام ذکر ہے جس میں ساری عبادات شامل ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، تلاوت قرآن، دعا، تسبیحات وغیرہ۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا اور اس کے قریب کرنے والا ہر لفظ اللہ کا ذکر ہے، چاہے علم کا حصول ہو، تعلیم ہو، امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہو۔ اور شیخ عبد الرحمن السعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ذکر اللہ کہا جائے تو اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے قریب کر دے، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو یا سوچ و فکر سے ہو، چاہے وہ دل کا عمل ہو یا بدن کا، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو یا حصول علم نافع ہو، اور اس جیسی باقی ساری عبادات اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہیں۔ لہٰذا یہ تصور کرنا غلط ہے کہ ذکر صرف تسبیحات میں ہی منحصر ہے۔ ذکر ہر وہ عمل ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو اور اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام دیا جائے۔ اور دوسرا ذکر خاص ہے، اس سے مراد وہ خاص دعائیں یا اذکار ہیں جن کے الفاظ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوں اور ان کے اوقات اور تعداد متعین ہوں، مثلا فرض نمازوں کے بعد کے مسنون اذکار، صبح شام کے اذکار اور مختلف مواقع کی خاص دعائیں وغیرہ۔ اور یہ جو دوسری قسم کا ذکر ہے، اس میں ثابت شدہ اوقات، تعداد اور کیفیات کا خیال رکھنا ضروری امر ہے، ورنہ اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح اور ثابت شدہ طریقہ کار کو چھوڑ کر اپنی منشا کے مطابق یا اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذکر کرے گا تو اسے یقین ہونا چاہیے
کہ وہ ذکر اللہ کی حقیقی برکات اور اس کے عظیم ثمرات و فوائد سے بہت دور چلا جائے گا۔ کثرت ذکر اللہ کا حکم، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اس کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف مخصوص اوقات میں ہی مطلوب نہیں، بلکہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حتیٰ کہ لیٹے ہوئے بھی اس کا ذکر کرنا مستحب ہے، اور اسے عقل مندوں کی ایک صفت قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور لیل و نہار کی گردش میں ان عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے انہیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ لہٰذا اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں عقل مندوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی صفت اختیار کرنی ہوگی کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں، چلتے پھرتے ہوں یا لیٹے ہوئے ہوں، ہر حال میں اس کا ذکر جاری رکھیں اور ہماری زبان اس کے ذکر پاک سے تر رہے۔ ذکر اللہ کے فوائد بہت زیادہ ہیں، جن میں سے چند ایک کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، پس تم مجھے یاد رکھا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میری شکر گزاری کرتے رہو، ناشکری مت کرو۔ ذکر اللہ سے دلوں کو حقیقی سکون ملتا ہے۔ فرمان الہی ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ ذکر الہی سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ذکر اللہ ہی شیطان اور اس کے وسوسوں سے بچا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے شیطان کے 2 وصف ذکر کیے ہیں، یعنی وسوسے ڈالنے والا اور پیچھے ہٹ جانے والا۔ اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کے دل پر ڈیرا ڈالے رکھتا ہے، جب وہ غافل ہو جائے تو یہ وسوسے ڈالتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگ جائے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہے جنہیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ تو ناظرین، آئیے آج ہم بات کرتے ہیں اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے۔ یہ تفصیلات اور خاص طریقہ جو اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے، اس ترتیب کے مطابق اس کو پڑھ کر ہم نے اپنی زندگی کے رکے ہوئے کام کو اپنے لیے نئے نئے راستے کیسے اللہ کی بارگاہ سے کھلوانے ہیں، اس بات کو ہم مکمل طور پر سمجھتے ہیں۔ ویڈیو کو بغیر سکپ کیے ہوئے مکمل دیکھیے گا تاکہ آج اس مختصر عمل کے ذریعے آپ اپنی ہر مشکل، ہر حاجت کو حل کروا سکیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کے کرنے سے دنیا کے کسی بھی عمل، کسی بھی وظیفے کی ضرورت نہیں رہتی، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ عمل ہے ہی ایسا کیونکہ یہ خاص اللہ والوں کا آزمایا ہوا عمل ہے، اور جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے حقیقتاً اس بندے کو غیبی مدد ملتی ہے، اور جس بندے نے کبھی بھی اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کا نظارہ نہیں کیا، اس عمل کو کر کے دیکھیے اللہ کیسے اس بندے کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ ناظرین دیکھیے، سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی 30ویں پارے کی ایک مختصر سی سورت ہے۔ اس کو ایک مرتبہ پڑھتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ سورہ اخلاص کے نام سے ہی نہیں واقف،
لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ صورت کون سی ہے۔ یہ صورت ذرا پڑھیے گا ایک مرتبہ سب مل کر میرے ساتھ، تاکہ سب کے سب اس کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی صرف 4 آیات، 15 کلمات اور 47 حروف ہیں، اور یہ سورہ اخلاص اپنے پڑھنے والے کو دنیا اور آخرت میں جتنی بھی تکلیفیں ہیں، دنیا کی جتنی بھی مشکلیں ہیں، کسی کو دیکھیں مال دولت کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، کسی کو اپنے گھر بار کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، کسی کو کوئی وجہ ہوتی ہے، تو ہر قسم کی تکلیف کو، جو دنیا کے اندر مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، جتنی بھی ہوں، وہ تمام کی تمام تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے یہ صورت کافی ہے۔ اور اسی طرح آخرت کی جو تکلیفیں ہیں، اس طرح قیامت کی ہولناکیاں، تمام چیزوں سے دنیا میں بھی مشکلات سے چھٹکارا مل جاتا ہے، آخرت میں بھی مشکلات سے بندے کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ تو اس لیے سورت کو پڑھ کے دیکھیں، پھر اپنے حالات دیکھیں کتنی جلدی اور کیسے بدلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، اور اس کو آپ نے نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے کا ایک الگ طریقہ ہے، اللہ الصمد کو پڑھنے کا الگ طریقہ ہے، لیکن آپ نے پڑھنا کس وقت ہے، اس بات کو بھی سمجھیے گا۔ ایک حدیث پاک بھی سنیے گا، جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص شریف کو یعنی قل هو اللہ احد کو پڑھا، اس سورت کو صرف ایک مرتبہ پڑھا، اسے 100 شہیدوں جتنا ثواب ملتا ہے۔ تو ایک بار پڑھنے سے اور ثواب 100 شہیدوں جتنا ملتا ہے، تو پھر دوستو اس سورت کو 10 بار پڑھیں تو 1000 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ کی بارگاہ سے اس بندے کو روزانہ ثواب ملے گا۔ پھر وہ بندہ اندازہ لگائے کہ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقرب اور کس قدر اللہ کے وہ قریب ہو سکتا ہے، اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ پھر وہ بندہ اپنے لیے دعا کرے یا کسی کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھا، گویا اس نے قرآن مجید کا تیسرا حصہ پڑھا۔ جس نے اسے 2 بار پڑھا، گویا اس نے 2/3 قرآن پڑھا، اور جس نے اسے 3 بار پڑھا، اس نے مکمل قرآن مجید کو ختم کیا۔ تو جس خوش نصیب نے 10 بار پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنائے گا، اور دنیا میں بھی اگر اس کے پاس گھر نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو گھر عطا فرمائے گا۔ یہ اس کا سب سے چھوٹا فائدہ ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اس صورت کے بڑے بڑے فائدے کتنے ہوں گے۔ اور سب سے بڑی چیز، جس شخص نے فرائض میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اسے پڑھنے والے اور اس کے والدین کو بھی بخش دیتا ہے۔ اور اگر اس کا نام بدبختوں کے رجسٹر میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا کر خوش نصیبوں کے رجسٹر میں لکھ دیتا ہے۔ تو یہ وہ صورت ہے کہ اگر انسان کا بخت اور انسان کا نصیب اور مقدر بند ہو چکا ہو، تو جو شخص اپنا مقدر سنوارنا چاہتا ہے، اپنی مشکلات حاجتوں کو پورا کروانا چاہتا ہے، اس صورت کو صرف 10 بار پڑھے، اور اس کی آیت نمبر 2 کو صرف 35 بار پڑھے گا، تو پھر اسی دن صرف ایک ہی دن کے عمل سے آپ کے حالات ایسے بدلیں گے کہ جیسے کبھی خراب ہی نہیں ہوئے تھے۔ اس قدر یہ صورت اللہ کی بارگاہ سے غیبی مدد نیکیوں کو ایسے نچھاور کرتی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اتنا زیادہ اللہ کا وہ قرب حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ کو 10 یعنی کہ 1000 شہیدوں جتنا روزانہ ثواب اللہ کی بارگاہ سے ملے۔ پھر آپ اندازہ لگائیے کہ کون سا مقام اور کس مقام پر آپ بہت جلدی پہنچنے والے ہیں۔ تو اس لیے
محترم ناظرین، اب آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک کے بارے میں بہت سارے لوگ پوچھیں گے کہ کون سا درود پڑھیں، تو بجائے کومنٹ میں پوچھنے کے میں ویسے ہی آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ نے مختصر سا درود پڑھ لینا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لینا ہے۔ لیکن درود ابراہیمی کی اہمیت فضیلت بہت زیادہ ہے۔ درود پاک کو دعاؤں میں شامل کیا جائے اور دعاؤں کے ذریعے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، مقدر بدل جاتا ہے، قسمت بدل جاتی ہے، اور درود پاک دعا کا ہتھیار ہے اور دعا ہی عبادت کا مغز ہے۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اکثر نماز کے بعد یا ذکر و اذکار کے بعد یا وظیفے کے بعد دعا نہیں مانگتے، تو در حقیقت یہی غلطی ہوتی ہے۔ ہم وظیفے میں ناکام بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں، جب ہم وظیفے کو کرنے کے بعد دعا نہیں کرتے، اور اگر دعا کریں تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ میرے وظیفے کے اندر تاثیر نہیں یا میرا وظیفہ کام نہیں کرتا، تو ہر حال میں عمل کرنے والا بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جتنے لوگوں نے بھی اس سے پہلے یہ وظیفہ کیا ہمیشہ کامیاب ہوئے، کبھی کوئی ناکام نہیں ہوا۔ انشاءاللہ آپ بھی کبھی ناکام نہیں ہوں گے اگر میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ویڈیو کو مکمل دیکھنے سمجھنے کے بعد اس عمل کو اسی ترتیب کے مطابق کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ خوش نصیب لوگوں میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے، بڑا ہی خوش نصیب ہوگا جو اس عمل کو بتائے گئے طریقے تعداد میں پڑھے گا، اللہ الصمد اور سورہ اخلاص کو پڑھے گا۔ تو درود پاک کے ساتھ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو بھی افضل ہے، ورنہ جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ نے اس عمل کو باوضو حالت میں سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی 1 مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اسی طرح آپ نے درود پاک کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ سورت جب آپ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے تو 1 مرتبہ شمار ہوگی۔ اس سورت کو آپ نے صرف 10 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو آپ نے الگ وقت میں پڑھنا ہے۔ اب میں وقت بھی بتاتی ہوں کہ کون سے وقت میں پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص کو الگ وقت میں پڑھا جائے گا اور اللہ الصمد کو الگ وقت میں پڑھا جائے گا۔ بالکل مختصر سا عمل ہے، کوئی مشکل نہیں، لیکن اس عمل سے دنیا کا ہر مقصد جس کو آپ ناممکن سمجھتے ہیں وہ بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، کوئی کام ایسا ہوتا ہے جو میں اور آپ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی کام ایسا نہیں جو رب نہ کر سکے۔ اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ تو جو چاہے جس وقت چاہے جب چاہے کر دیتا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کی بارگاہ میں اپنی التجا کرنی ہے۔ آج وہ مقصد جس کے لیے آپ ساری زندگی کوششیں کر رہے ہیں حل نہیں ہو سکا، تو آج انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کا بڑے سے بڑا مقصد جو ساری زندگی حل نہیں ہو سکا، آج اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کے کرنے سے 1 ہی مرتبہ 1 ہی دن میں پڑھنے سے وہ حل ہو جائے گا۔ لیکن حل ہونے کے بعد بھی آپ نے اس عمل کو جاری ساری رکھنا ہے اور مزید اس کے فیوز و برکات اور اس کی برکات اور غیبی خزانوں کو آپ نے حاصل کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہم اس عمل کی بات کرتے ہیں۔ اب اللہ الصمد کے یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ سورۃ اخلاص کو کیسے پڑھنا ہے۔
اب اللہ الصمد کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر لینا ہے، پھونک مار لینا ہے اور اپنے وجود پر پھیر لینا ہے۔ سب سے پہلے چہرے پر پھیرنا ہے، دونوں ہاتھ پھر آپ نے سر پر پھیرنے ہیں، پھر پورے وجود جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے آپ وہاں تک اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ کہنا ہے، باری تعالیٰ یا اللہ میرے اوپر جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، میرے مسائل جتنے بھی ہیں، جتنی بھی میرے اندر بندشیں ہیں، جتنی بھی میری پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں اس کلام کی برکت سے دور فرما دے۔ بس اتنے سے الفاظ کہنے کی دیر ہے۔ 3 دن یعنی کہ صرف 3 دن آپ یہ عمل کریں گے، اس کے بعد آپ سمجھ لیں جتنی بھی بڑی سے بڑی مشکل ہوگی وہ مشکل نہیں رہے گی۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا 3 دن میں غیب سے قرضوں کا انتظام ہو گیا۔ اس لیے ناظرین عمل کو اپنی زندگی کا وتیر بنا لیں۔ کبھی زندگی میں کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نوری ملائکوں فرشتوں کے ذریعے رب اس بندے کی مدد فرماتا ہے جو بندہ 20 سورت اخلاص اور اللہ الصمد کا ورد کرتا ہے۔ اب یہاں تک عمل سمجھاتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن عمل کرتے ہوئے ذرا بھی ٹائم نہیں لگتا۔ آپ نے صبح شام سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو کس وقت پڑھنا ہے یہ بھی ذرا سمجھ لیں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ اخلاص دیکھیے اس کو پڑھا، اپنے کام کے لیے چلے گئے، سارا دن جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے اسی میں کامیابی ملے گی۔ اور یہ حقیقت ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ وظائف کے اندر اثر نہیں ہوتا، تاثیر نہیں ہے، ہم نے بڑے بڑے وظائف کیے، بڑے بڑے کام کیے لیکن اثر نہیں۔ بس اس عمل کو جو آپ کو بتا رہی ہوں یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل کر کے دیکھیں، اس عمل کے ذریعے سب کام آسان ہو جائیں گے۔ یقین کامل ہونا چاہیے، یقین کامل نہیں ہوتا تو اس لیے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ یقین کامل کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں تو اور کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا تھا یہ سورت پڑھ کر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضور کے چچا عباس، ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے آسمانوں تک سیر کروائے گی یعنی معراج کی رات، تو میں نے عرش پر 3,60,000 ستون دیکھے۔ ایک ستون سے دوسرے ستون کی مسافت 3 لاکھ برس کی ہے۔ ہر ستون کے نیچے مشرق سے مغرب تک 12,000 میدان ہیں۔ حرم دہان میں 80,000 ایسے فرشتے ہیں جو قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں۔ جب وہ فرشتے اس سورت کو پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے مالک، ہم نے یہ ثواب ہر اس شخص کو پیش کر دیا، بخش دیا جو مرد عورت میں سے اس وقت سورت اخلاص کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو ناظرین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب کیا۔ صحابہ نے یہ بات سنی تو صحابہ نے بھی تعجب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے تعجب کیا؟ صحابہ نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ۔ حضور فرماتے ہیں، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک سورۃ اخلاص کی پہلی آیت ہے۔ فرمایا کہ حضرت جبرائیل کے پروں کے اوپر لکھی ہوئی ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام کے پروں پر لکھا ہوا ہے، یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پروں پر لکھا ہوا ہے۔ تو جس نے سورۃ اخلاص کو پڑھا گویا اس نے توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید پڑھ لیا۔ اس کو ساری کتابیں پڑھنے کا ثواب رب کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی اگر ہم اس صورت سے، اس عمل سے فائدہ نہ اٹھا سکیں تو پھر ہماری بد نصیبی ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضور فرماتے ہیں، مجھے اس ذات کی قسم، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر قسم کھائی اور جس پر حضور قسم کھا لیں یقین جانے وہ عمل کبھی رد ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے اس ذات کی قسم یعنی کہ مجھے اللہ کی قسم ہے۔ حضور فرماتے ہیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے، حضرت عمر فاروق کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے، حضرت عثمان غنی ذوالنورین کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے، یہ حضرت علی کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے دوستو اس کو پڑھنا ہے، پھر آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ فرمایا ان چاروں خلفائے راشدین جتنا ثواب رب کائنات اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس عمل کے کرنے سے فکر، تنگ دستی، محتاجی ختم ہوتی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک فقیر آتا ہے،
اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں مر گیا، بھوک سے پیاس سے کچھ بھی گھر میں نہیں، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھا کرو، رب رزق عطا فرمائے گا۔ چند دن اس نے پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ آیا، یا رسول اللہ بہار لگ گئی، اللہ نے ایسا فضل فرمایا ہے کہ گھر میں جگہ کم پڑ گئی، اتنا رب رزق عطا فرما رہا ہے، تو اس کے باوجود بھی اگر ہم نہ پڑھیں تو پھر اس سے بڑھ کر ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ تو ناظرین، آپ اس عمل کو ضرور پڑھ لیں اور فائدہ اٹھا لیں۔ زندگی بار بار میں نہیں ملتی، ایک بار ملی ہے، اپنے لیے نہ صحیح اپنی نسلوں کو سنوارنے کے لیے اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ رب اپنے خزانہ غیب سے آپ کو ضرور نوازے گا، اپنی شان کا راز اس پر کھول دیتا ہے۔ جو بندہ بھی اس نام سے پکارتا ہے، کیونکہ ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، تو انشاءاللہ جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے خزانوں میں سے بے شمار عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے اول آخر درود پاک کے ساتھ بتائی گئی ترتیب تعداد میں اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس کو ہر نماز کے بعد 5 نمازیں ہوتی ہیں، ہر نماز کے بعد آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، نماز کی پابندی کریں، اب 5 وقت کی نماز پڑھیں، اس کے بعد سورہ اخلاص اللہ الصمد کا بتایا ہوا یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے حالات بدل جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔